کر لیں، خود نکاح کر لیں، نہیں۔ اب بے نکاح مرد، اب یہاں سے وہ مراد ہے کہ وہ مرد جس کی بیوی نہ ہو، چاہے وہ، یا پھر دوسرا وہ عورت جس کا خاوند نہ ہو، وہ کنواری بھی ہو سکتی ہے، مطلقہ بھی ہو سکتی ہے اور بیوہ بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے دونوں صورتوں میں مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی یہ حکم ہے کہ تم ان کا نکاح کر دو۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سی عورت اپنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے گی اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ تو یہاں پر جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنی بے نکاح مرد اور بے نکاح عورتوں کا نکاح کر دو۔ مقصد ولی ہے، وہ ولی جو ہے اس کا عورت کی اجازت کے لیے اس کی شادی کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت کے اندر نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرما دیا کہ جو شخص تین قسم کے ایسے بندے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی مدد فرماتا ہے، ان کی ضرور مدد فرماتا ہے، تین قسم کے بندے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو پاک دامنی کے لیے نکاح کرتا ہے، نکاح کرنے کی وجہ سے، یعنی کہ اس کا جو مقصد ہے وہ پاک دامنی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہ پاک دامنی کرنے والا بندہ اللہ رب العزت اس کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ اور دوسرا وہ جو مخاطب غلام ہے، جو اپنے آقا کو ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی کہ اس وقت کے دور کے اندر غلام خرید لیا کرتے تھے، پھر ان سے کام، محنت، مزدوری، مشقت کرواتے۔ اگر وہ غلام اپنے مالک سے ایگریمنٹ کر لیتا کہ میں آپ کو اتنی رقم کما کر دے دوں گا، پھر اس کے بعد آپ مجھے آزاد کر دو گے، تو اگر وہ مقادمت کر لیتے تو اس کے اندر بھی اللہ رب العزت اس بندے کی بھی ضرور مدد فرماتے ہیں۔ اور تیسرا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اللہ اس کی بھی ضرور مدد فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر جو مسئلہ وہ یہی ہے کہ بے نکاح مردوں کا اور عورتوں کا نکاح کرو، اور ایسے ہی جو تمہارے غلام ہیں یا تمہاری لونڈیاں ہیں ان کا بھی نکاح کر دو۔ ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ بعض اوقات کہتے ہیں جی ہم نے شادی نہیں کرنی، ہمارے کاروبار نہیں ہے، معاملات نہیں ہے، تو ابھی جو ہے وہ حالات ٹھیک نہیں ہے، ابھی بچہ کمانے والا بن جائے گا، اس کی بزنس ہوگا، اس کی جناب علی نوکری ہو جائے گی، پھر اس کا نکاح کریں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم مفلسی سے کیوں ڈرتے ہو؟ ان یکونوا فقراء، اگر فقیر ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اور یہاں پر جو نکاح ہے وہ سنت قرار دیا گیا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے بے رغبت اختیار کرے گا اس کا تعلق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والے اور جاننے والے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ بچیں وہ لوگ لا یجدون نکاحا، جو نہیں پاتے نکاح کرنے کا خرچہ، حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی فرما دے گا۔ اب جو بندے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، طاقت ہے، ہاں جی، جسمانی حوالے سے بہترین ہے، تو اسے حکم ہے کہ وہ اپنی نکاح کرے، اپنی شادی کر لیں۔ اور اگر ایسے معاملات ہیں، ایسے حالات ہیں کہ وہ نکاح، شادی کے اخراجات ان کے پاس نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کریں، اس کا بھی حل شریعت نے رکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نوجوانوں کی جماعت ان میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے وہ نکاح کر لے، کیوں کہ
نکاح کی وجہ سے آنکھوں کی بھی حفاظت ہوگی اور شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی. اور جو شخص یہ طاقت نہیں رکھتا شادی کرنے کی، نکاح کرنے کی، اس کے بعد اخراجات معاملات نہیں ہے، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اور روزے کی وجہ سے جو اس کی خواہشات ہے اللہ رب العزت روزے کی وجہ سے وہ کچل دیں گے، ختم فرما دیں گے. اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ نفلی روزے کثرت کے ساتھ رکھیں. اس لیے فرمایا والذین یبتغون الکتاب، اور وہ لوگ یبتغون الکتاب جو تلاش کرتے ہیں کتاب کو، یعنی مکاتبت کو، لکھنے کو، مما ملکت ایمانکم، ان میں سے جن کے دائیں ہاتھ تمہارے مالک ہیں، فقاتبوہم، تو تم ان سے مکاتبت کر لو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں کوئی بھلائی چاہتے ہو. اگر بھلائی چاہتے ہو کہ لکھ پڑھ ہو جائے تحریری طور پر کہ اتنے پیسے دے کر کے میں آزاد ہو جاؤں گا، تو اللہ فرماتے ہیں کر لو، ان کے ساتھ اپنے لونڈیوں کے ساتھ یا اپنے غلاموں کے ساتھ مکاتبت کر لو. وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور دو تم ان کو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے. ان کو یعنی کھانا کھلاؤ، ان کو کپڑے پہناؤ، اللہ نے جو کوئی تمہیں دیا ہے ان میں سے ان کو بھی دے دو. اور ساتھ فرمایا ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، تم ان کو بے حیائی، فحاشی اور برائی کرنے پر مجبور نہ کرو. یعنی اپنی لونڈیوں کو، اپنے غلاموں کو فحاشی، بے حیائی اور برائی کرنے پر مجبور نہ کرو. ان اردنا، اگر وہ چاہتے ہیں تحسنا، کہ اپنے آپ کو بچانے کا، پاک دامنی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو ان کو تو مجبور نہ کرو. کیا تم ایسے اس لیے کرنا چاہتے ہو لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، تاکہ تم دنیا کی زندگی کا جو ساز و سامان ہے وہ تلاش کر لو، دنیا کے چند پیسے، چند ٹکوں کی خاطر تم انہیں مجبور کرو فحاشی اور بے حیائی کروانے پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے ایسے بندے ہیں جن کی کمائی حرام ہے شریعت کے اندر. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الکلب ومہر البغی وغلوان الکائن. فرمایا کتے کی قیمت، کتے جو کاروبار ہے آج کل خرید و فروخت، کتے کی کمائی حرام، ومہر البغی، فحاشی اور بے حیائی کام کرنے والی جو اپنی اس فحاشی کی وجہ سے پیسہ لیتی ہے وہ حرام، اور اسی طریقے سے نجومی اور کاہن جو اٹکل پچوں کے ساتھ لگا کر کے لوگوں سے پیسہ بٹورتے ہیں یہ بھی حرام. یہ تینوں چیزیں حرام. اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور تم میں سے جو بھی ان کو مجبور کرے گا تو اللہ رب العزت ان کی مجبوری کے بعد بڑا بخشنے والا مہربان ہے. اگر مجبور کیا جائے ان کو اپنے بات ہاتھوں کو کسی غلط کام پر، وہ بری ہے، جو کروانے والا ہے اللہ کے ہاں مجرم. وَمَن يُكْرِهُنَّ، جو بھی ان کو مجبور کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ رب العزت مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ، ان کی مجبوری کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں غفور رحیم، اللہ بخشنے والے بڑے مہربان ہیں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اللہ فرماتے ہیں تحقیق ہم نے اتارا ہے تمہاری طرف سے واضح آیتیں، واضح نشانیاں، وَمَثَلًا، اور مثالیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے تھے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے بالعاص سے محفوظ فرمائے، خاتمہ ایمان بالخیر کا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا